منسوب ہے علم بردار لشکر حسینی سے، آج کا دن منسوب ہے سقائے سکینہ سے۔ باب الحوائج ہے حضرت عباس باب الحوائج ہے، اور اس باب الحوائج سے بھی جو مانگا جائے حضرت عباس کی درگاہ سے قبول ہوتا ہے۔ میرے وقت کے امام نے ایک شخص کو خواب میں آ کر کہا کہ جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو عباس کو پکارا کرو، تو عباس کو علم بردار کو پکارا کرو۔ کہا کیسے پکاروں؟ کہا 3 مرتبہ نیت کیا کرو کہ میں عباس کو پکار رہا ہوں، اور 3 مرتبہ کہا کرو یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی۔ کہا جب بھی بیٹھے ہو یہ کہا کرو عباس ضرور مدد کرتے ہیں، چاہے ہاتھ ہوں یا نہ ہوں، عباس مدد ضرور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو ختم ہو گئی بات، عباس کے بازو کٹ گئے اور بازوؤں نے بازوؤں کو اٹھایا۔ حسین عباس کا بازو، عباس حسین کا بازو۔ حسین جو رخصت دی ہے عباس کو تو دل حسین پر کیا گزر رہی تھی یہ حسین جانتا ہے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے تو 2 جملے کہنے کے قابل ہو سکوں کہ یہ حسین ہی جانتے ہیں کہ عباس کو رخصت کیا ہے تو دل حسین پر کیا گزری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا دل زینب سے بھی پوچھ لو کہ زینب پر کیا گزری ہے۔ زینب نے عباس کو بلا کر کہا عباس میں تم سے ایک لفظ کہنا چاہتی ہوں، اور وہ صرف یہ ہے کہ میں تمہیں روک نہیں رہی بھیا، میں تمہیں روک نہیں رہی۔ میں بھی چپ ہو جاتا ہوں، آپ چپ ہیں تو میں بھی نہیں پڑھتا، ادھر سے میں یا عباس کہتا ہوں ادھر سے آپ یا عباس کہہ لیجیے۔ میں آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ کربلا میں جو ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، انسان تو ہے نا، انسان ایک انسان پر ظلم ہوا ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو آپ کے چہروں پر غمی کی کیفیت آنی چاہیے، آپ کے چہرے رونے والے بننے چاہیے۔ مجھے ایسے نہ دیکھو، روز میں کہہ رہا ہوں کہ جنہیں رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا کے بیٹھ جائے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، اسی کربلا کی زمین پر جو آل محمد کے ساتھ ہوا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ بھیا عباس میں نے آپ کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ 21 رمضان کی شب تھی، میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا، میرے بابا نے سب کو گھر سے باہر بھیج دیا اس لیے کہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے بابا نے مجھے بلایا، میں قریب گئی تو میرے بابا نے پہلے میری پیشانی کو چوما، پیشانی کو چومنے کے بعد اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے شانے سے چادر ہٹائی، کبھی میرا شانہ چوم رہے تھے کبھی میری کلائیاں چوم رہے تھے۔ میں نے کہا بابا میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو عباس میرے بابا نے کہا زینب ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے شانے پر غازیانے مارے جائیں گے۔ عباس میں نے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال کے اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ تو عباس آج تم جا رہے ہو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا پردہ چھن جائے گا، میرے ہاتھوں میں رسیاں بن جائیں گی۔ ختم ہو گئی تقریر۔ سکینہ نے عباس کو پانی لانے بھیج دیا۔ سکینہ کی مشق علم کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور علم و مشق لے کر عباس دریا پر پہنچے، دریا سے پہرا ہٹ گیا، عباس نے دریا پر قبضہ کیا، دریا پر قبضہ کر کے باہر آئے تو ایک بار عباس کا دایاں شانہ کٹا، دایاں شانہ کٹا، کیا سن رہے ہو؟ دایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا، تھوڑی دور اور آگے بڑھے بایاں بازو بھی کٹ کے زمین پر گر گیا۔ اب عباس کے دونوں شانے کٹ کے گر چکے ہیں۔ عباس نے ایک دوش پر علم سنبھالا ہوا ہے اور دانتوں میں مشق پکڑی ہوئی ہے، اور عباس اپنے پاؤں سے لوگوں کو بھگاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ کسی کا تیر چلا، سنسناتا ہوا تیر چلا، تیر کا نشانہ مشق سکینہ تھی، مشق چھڑی، پانی بہا، عباس کے سر پر گرز لگا، عباس زمین پر آئے اور عباس زمین پر آ کر گر گئے۔ ادھر سے حسین عباس کے لاشے پر آئے، عباس کے لاشے پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے آئے، لیکن جملہ سن لینا، عباس گر گئے، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ میری شہزادی فاطمہ زہرا نے کسی کے خواب میں آ کر کہا تو نے میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھے، تو نے میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھے۔ اس ذاکر نے کہا بی بی میں نے سارے مصائب پڑھے ہیں۔ کہا نہیں تو نے عباس کے مصائب نہیں پڑھے۔ کہا بی بی میں نے باخدا سارے مصائب پڑھے ہیں۔ کہا نہیں تو نے یہ تو پڑھا ہی نہیں۔ آخری جملہ تقریر کا، تو نے یہ تو پڑھا ہی نہیں کہ جب کوئی شہید گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر گرتا تھا،
ارے عباس جب گرا تو عباس کے تو بازو ہی نہیں تھے، عباس سر کے بل نیچے گرا، عباس کا سر بھی زخمی ہو گیا، رخسار بھی زخمی۔